الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو قال من تحرم عليه النار، على كل قريب هين سهل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي رواية: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. محترم حضرات، یہ کافی احادیث میں نے حسن اخلاق اور انسانوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھنے کے موضوع پر یہاں پہ آپ کے سامنے جمع کی ہے اور رکھی ہے۔ اسلام حسن اخلاق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اس پہ زور دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی ہے کہ وہ حسن اخلاق کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، امتیازی شان ہوتی ہے، ایک امتیازی خصلت ایک نظام کے اندر، اس کے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اور اسلام کا امتیازی نشان حسن اخلاق ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں جہاں پہ انسانوں کے اخلاق کو اور انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس میں سب سے جو بھاری چیز ہوتی ہے انسان کو فائدہ دینے والی، وہ حسن اخلاق ہوگی۔ اور ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، لاتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں دنیا کے اندر جو حسن اخلاق کی تعلیمات تھی، جو انبیاء علیہ السلام نے پوری دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں سالوں کے اندر جو حسن اخلاق کی تعلیمات دی تھی، میں اس کی تکمیل کے لیے اور اس کی تتمیم کے لیے آیا ہوں۔ یعنی وہ حسن اخلاق کی وہ تعلیمات جو انبیاء نے انفرادی طور پر دی تھی اور جگہ جگہ پہ بکھری پڑی تھی، ان کو ایک رسی میں اور ایک زنجیر میں اور تسبیح کے دانوں کی طرح اسے ایک تار میں پرونے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک مکمل اور جامع شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ اسلام سے آپ تعبیر کریں گے تو آپ اسلام کی تعبیر حسن اخلاق سے کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ روس کے صدر پیوٹن نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اخلاق ابن آدم کی بڑی قیمتی متاع ہے، قیمتی چیز ہے، اور اگر لوگ اخلاقیات کو زندگی سے نکال لیں گے تو پھر زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے یہ باتیں سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میرے ذہن میں کئی باتیں آ گئی کہ میں حیران ہوں، کوئی پیوٹن سے پوچھے کہ اخلاقیات کا منبع کیا ہے آپ کے ذہن میں، آپ اخلاقیات کہاں سے سیکھیں گے، اور پھر بہتر اخلاق اور بدتر اخلاق کے درمیان جو خط کھینچنا آپ کے نزدیک ضروری ہے، وہ کن اصولوں پر وہ خط کھینچا جائے گا۔ تیسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اخلاقیات، بہتر اخلاقیات کا نمونہ ہم کہاں سے حاصل کریں گے، اور چوتھا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے
وہ یہ ہے کہ کیا ایسا معاشرہ آپ کے نزدیک حسن اخلاق والا معاشرہ ہو سکتا ہے جہاں پہ حسن اخلاق والے اور برے اخلاق والے کو ایک ہی ترازو میں تولا جاتا ہے؟ نہ حسن اخلاق والے کے لیے کوئی انعام ہے اور نہ برے اخلاق والے کے لیے کوئی سزا ہے۔ تو ان چار باتوں کا اگر درست طریقے سے جواب دیا جائے تو پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ پھر آپ اسلام کے دشمن کیوں رہے، پھر آپ اسلام کو برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ ان چاروں سوالوں کا جواب اگر ہے تو وہ اسلام کے پاس ہے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ ان باتوں پہ اگر آج کل ہم غور کریں تو آج سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی ان باتوں کو ہم ہائی لائٹ کر لیں دنیا کے سامنے لوگوں کو یہ بات ہائی لائٹ کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں اور ان میں جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس بات کے منتظر ہے کہ کوئی ان کو سمجھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سسٹم جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے لوگوں کے سمجھانے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے پاس جو تھوڑے بہت وسائل ہیں یا جو زبان یا جو قلم کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اگر ہم استعمال کر کے لوگوں کو اسلام کے اخلاقیات کا جو پہلو ہے وہ سمجھائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کی اخلاقی تعلیمات ایک طرف رکھ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث دوسری طرف رکھیں کہ جو آدمی خود کھا کر سیر ہو کر سوتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے گا وہ مومن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی اخلاقیات کو ایک پلڑے میں رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو 2 جملوں پر مشتمل ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائے کون، اور سمجھانا صرف زبانی تو نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے تو کچھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا معاشرہ تشکیل دیں، اور جب تک وہ معاشرہ نہیں ہوگا تو زبانی باتیں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، اگرچہ ہمارے پاس جو مثالیں ہیں وہ اس زمینی حقائق کے اوپر یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ صرف ہوا میں باتیں ہیں۔ اس زمین کے اوپر اس دنیا نے، اس چاند اور تاروں نے اور سورج نے اور اس دن رات نے وہ منظر دیکھے ہیں جو حسن اخلاق کی تعلیمات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ منظر اس دنیا نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ لیکن اس بات کی پھر ضرورت ہے کہ کچھ معاشرہ ایسا ہو، کچھ مسلمانوں کا گروہ ایسا ہو، کوئی جماعت ایسی ہو جو ان چیزوں کو اپنائے۔ آج کل دوسروں کو رستہ دکھانے والے جو تھے وہ تو خود دوسروں سے راستے سیکھتے ہیں اور خود دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ان سے کیا توقع ہے کہ وہ واقعی دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے؟ دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ وہ نقلیں اتارنے سے آپ کو مل جائے گا یہ منصب تو بہت بڑا اور بہت اہم منصب ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے مذاق اور اس طریقے سے کبھی ایک کے پیچھے اور کبھی دوسرے کے پیچھے چلنے سے تو یہ نہیں ملتا۔ بہرحال یہ حدیث بھی اگر آج ہم غور سے سن لیں اور ان پر مزید تبصرہ تو بہرحال آپ خود دیکھ لیں، لیکن اگر ان کے الفاظ کا ترجمہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو بڑا ایک پورا تصور جو ہے اسلامی اخلاقیات کا وہ جامع انداز سے ہاتھ آ جائے۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا ایسے شخص کے بارے میں تمہیں بتاؤں جس کو جہنم کے اوپر حرام قرار دیا گیا یا جہنم اس کے اوپر حرام قرار دیا؟ وہ ہے علی کل قریب، ہر اس شخص کے اوپر جو قریب ہے۔ قریب کا معنی یہ ہے جو ہر شخص اس کو اپنا سمجھتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس سے نہیں مل سکوں گا، یہ تو مجھ سے بہت دور ہے، میرے اور اس کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے قریب ہے۔ وہ جو لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں، میں آپ سے کوئی بڑھ کر چیز نہیں ہوں۔ اور پھر ہینن، وہ آسان ہوتا ہے، ہین نرم ہوتا ہے، ہین اور لین نرم ہوتا ہے، وہ کسی کو جھٹکتا نہیں ہے۔ جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ میرا کوئی کام ہے، میری کوئی ضرورت ہے، کیا آپ میری بات سن لیں گے، کیا آپ میری مشکل حل کر لیں گے؟ کہتے ہیں میں حل کروں گا، میں کس لیے بیٹھا ہوں، اسی لیے تو میں ہوں کہ میں آپ کی مشکل حل کروں۔ اور سہلن، اس سے ملنا آسان ہوتا ہے، اس سے ملنا آسان ہوتا ہے، اس سے بیٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی بڑی شرائط کی بات نہیں ہوتی، تو وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا
اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے سمحن، جو آسانی پیدا کرنے والا ہو، اذا باع، جب وہ کسی چیز کو بیچتا ہو، سمحن اذا اشترا، اور جب وہ کسی چیز کو خریدتا ہو اس وقت بھی آسانی پیدا کرتا ہے، اور سمحن اذا اقتضا، اور اگر کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہو اس وقت بھی وہ آسانی پیدا کرتا ہو۔ ہمارے ہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ جب تک آپ دکاندار کا پسینہ نہ نکالیں اس وقت تک آپ اس سے سودا نہ کریں، 10 جگہ پہ پوچھیں، اور نرخ کرنے میں اتنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، اور اتنے لوگ ہر جگہ پہ، مسجدوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں یہ بات ہے، آسانی سے خرید و فروخت نہ کریں، دکاندار کا پسینہ نکالیں، بار بار پوچھیں اس سے، ایک جگہ پوچھیں، دوسری جگہ پوچھیں، اور کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ میں کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، یہ کس کی سنت ہے، کس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے؟ لوگ بدعت اور گناہ کو سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان اللہ تعالی ادخل الجنت رجلا کان سہلا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتضیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جنت میں داخل کیا جو بیچتے وقت اور جو خریدتے وقت اور جو مطالبہ کرتے وقت اور کسی کا مطالبہ مانتے وقت آسانی پیدا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے مومنوں میں بہترین مومن ہے، افضل المؤمنین رجل، مومنوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے سمح البیع، جو کاروبار کرتا ہے تو آسانی سے کرتا ہے، جب بیچتا ہے، جب دیتا ہے، جب لیتا ہے تو آسانی پیدا کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا ماذا علمت فی الدنیا، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی بات چھپا نہیں سکتا۔ قال یا رب، وہ کہے گا میرے رب اتیتنی مالا فکنت ابایع الناس، آپ نے مجھے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی تھی تو میں کاروبار کرتا تھا۔ وَكَانَ مِنْ خُلُقِيَ الْجَوَازُ، اور میں نے اپنے اخلاق کو ایسے بنایا تھا کہ میں لوگوں سے چشم پوشی کرتا تھا، اگر میرا کوئی حق لوگوں پر ہوتا تھا تو میں اس کے لینے میں آسانی پیدا کرتا تھا، چشم پوشی کرتا تھا۔ فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، میں غریب کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرِ، اور میں تنگ دست کو مہلت دیتا تھا، کسی کے پاس پیسے نہیں کہتا پھر دے دو، کوئی بات نہیں۔ فقال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا احق بذلک منک، اس کا تو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ بندوں کے لیے آسانی پیدا کر دوں۔ تجاوزوا عن عبدی، اور پھر فرشتوں کو فرمائے گا میرے اس بندے سے درگزر کر دو، اس کی غلطیاں معاف کر دو، اس کو جانے دو جنت میں۔ فقال عقبہ بن عامر و ابو مسعود الانصاری، ان دونوں نے کہا حضرت حذیفہ سے ہکذا سمعتہ من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے ایسا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، دونوں نے کہا ہاں کذا سمعنا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسا ہی سنا، خوش ہوئے ایسے کہ اچھا انسانوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندوں سے تسامح فرمائے گا، معاف فرمائے گا بندوں کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی، ثم قام خطیبا، پھر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، فذکر الحدیث الی ان قال، تو مختلف باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی واعظ و نصیحت کے طور پر، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، الا وان منہم حسن القضاء حسن الطلب، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو جب ادائیگی کرتے ہیں تو بہتر طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں، اور جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو بہتر طریقے سے لیتے ہیں۔ ومنہم سیء القضاء سیء حسن الطلب، اور کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو جب دیتے ہیں تو برے انداز سے دیتے ہیں، لے لو دفع ہو جاؤ، تنگ کر دیا تمہیں، ہمیں تم نے دے لے، دیتے وقت وہ ذرا درست لہجہ اختیار کرتے ہیں، حسن الطلبی، لیکن لینے میں وہ خوبی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ وہ طلب کرتے ہیں۔ فتلک بتلک، تو چلو اس میں ایک خوبی ہے اور ایک خرابی ہے، الا وان منہم السیء القضاء سیء الطلب، لیکن مسلمانوں میں کچھ لوگ یا انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں
جو دیتے وقت بھی برا انداز اختیار کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے وقت بھی برا انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ تو بہت برا ہے۔ الا وخیرہم الحسن القضاء الحسن الطلب، انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لیتے وقت اور دیتے وقت دونوں اوقات میں وہ درست طریقے سے، درست لہجے کے ساتھ، درست انداز سے، آسانی کے ساتھ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ الا وشرہم سیء القضاء سیء الطلب، اور انسانوں میں سب سے برا انسان وہ ہے کہ جو حق لیتے وقت بھی بد خلقی اختیار کرتا ہے اور حق دیتے وقت بھی وہ برائی کا انداز اختیار کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی نے فرمایا من اقال مسلما بیعتہ اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ، جس نے کسی پشیمان کے ساتھ اس کا سودا توڑ دیا۔ ایک آدمی کو آپ نے ایک چیز فروخت کی تھی یا ایک چیز آپ نے اس سے لے لی تھی، اب وہ پشیمان ہوا، چلو اس خرید و فروخت کو، اس ڈیلنگ کو واپس کرتے ہیں، تو آپ نے بس اس کی مرضی کے مطابق، اس کو آپ کی مرضی نہیں تھی لیکن آپ نے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق اس سودے کو واپس کر دیا۔ اقال اللہ عثراتہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آپس میں باتیں نہ کریں، دون الآخر، جب تک تیسرے کو اس میں شریک نہ کر دیں، حتی تختلطوا بالناس، ہاں جب آپ سارے لوگوں میں گھل مل جائیں تو پھر ٹھیک ہے، من اجل ان یحزنہ، اس لیے کہ آپ 2 ہیں اور 2 باتیں کرتے ہیں اور ایک باتوں میں شریک نہیں، ایک کو باتوں میں شریک نہیں کرتے تو وہ اس سے خفا ہو جائے گا، تو اس کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ضروری بات ہے بھی جو تیسرے کے ساتھ متعلق نہیں ہے تو اس وقت تک اس بات کو مؤخر کر دے، جب آپ انسانوں میں دوسرے لوگوں میں گھل مل نہ ہو جائیں تو پھر زیادہ لوگ ہوں گے تو چلو زیادہ لوگ ہیں تو 2 آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی کسی کو لاحق نہیں ہوتی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی چھوٹی سی بھلائی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ وہ بھلائی وہ ہو کہ تم اپنے دوست کے ساتھ کھلے پیشانی سے ملو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ قطع تعلق 3 دنوں سے زیادہ نہ کرے، یلتقیان، ایسی حالت میں کہ وہ ایک علاقے میں ایک جگہ پہ رہتے ہیں، اور فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ سامنے آتا ہے تو منہ ادھر موڑتا ہے، دوسرا سامنے آتا ہے تو ادھر منہ موڑتا ہے، وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، اور ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام پہ ابتدا کرتا ہے، پہلے جس نے السلام علیکم کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مومن مومنۃ، ایک مسلمان اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کچھ چیزیں اور کچھ خصلتیں اور عادتیں آپ کو بری لگتی ہیں تو کچھ خصلتیں تو یقیناً آپ کو اچھی لگیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مر رجل بغصن شجرۃ، ایک شخص رستے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک ٹہنی جھکی ہوئی تھی، ایک شاخ جھکا ہوا تھا راستے پر، علی ظہر طریق، بالکل راستے پر وہ ٹہنی جھکی ہوئی تھی، تو فقال واللہ لانحین ھذا عن المسلمین، اس نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں تو مسلمانوں کے راستے سے اس کو ہٹاؤں گا، جس کی بھی ہے یہ درخت مجھے اس کا نہیں ہے لیکن یہ تو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی ہے، کوئی راستے جائے گا تو اس کا چہرہ اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ لے گا کبھی، لا یؤذیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو ضرر نہ پہنچائے، فادخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس چھوٹی سی نیکی اور بھلائی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اس نے انسانوں کی بھلائی چاہی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس کو معاملات میں نرمی دی گئی اس کو بھلائی میں بہت بڑا حصہ دیا گیا۔ معاملات میں نرمی، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں، ربط کرنے میں، تعلق میں، خرید و فروخت میں، اٹھنے بیٹھنے میں نرمی،
تو اسے بہت بڑا خیر دیا گیا. ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر. اور جو لوگوں کے ساتھ نرمی کے حصے سے محروم ہوا تو خیر کے بہت بڑے حصے سے محروم ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تم سے کوئی بھلائی کر دے اس کا بدلہ اسے دو. فإن لم تجدوا ما تکافئوہ، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو کہ اسے بدلہ دو، فادعوا لہ، تو اس کے لیے دعا کرو. حتیٰ تروا انکم قد کافأتموہ، حتیٰ کہ تمہیں محسوس ہو کہ چلو میں نے اس کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں کہ گویا کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو سختیاں نہ پیدا کرو. وسکنوا ولا تنفروا، اور لوگوں کے لیے آرام کے موجب بن جاؤ، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان اعرابیا بال فی المسجد، ایک دیہاتی تھا مسجد میں آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کیا. فثار الیہ الناس، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے، لیقعوا بہ، کہ اسے مارے. مسجد میں پیشاب کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑو حتیٰ کہ وہ اپنا پیشاب پورا کر لے، اسے کرنے دو. منع کرو گے تو پھر اس کو تکلیف ہوگی، کرنے دو اسے. وَأَحْرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ، اور جب وہ پیشاب کر چکا تو نبی نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کے اوپر پانی ڈال اور مسجد کو دھو ڈال. فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنا بھیجے گئے ہوں. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور تم لوگوں کے لیے سختیاں پیدا کرنے والے نہیں بھیجے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی 10 سال. فما قال لی اف قط، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہ کہا. اف کا مطلب ہے او یہ تم نے کیا، او ہو یہ تو کام خراب ہو، او ہو یہ نہ کرو. وما قال لی لشیء صنعته لما صنعته، اور میں نے جو کچھ کیا مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں کیا. ولا لشیء ترکته لما ترکته، اور جو میں نے نہیں کیا مجھے یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں چھوڑا، کیوں یہ کام کو، اس کام کو کیوں چھوڑا. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، سارے انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے. ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو میں نے مسح کیا تو سب سے زیادہ نرم تھے. یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور مزاج میں نرمی تھی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نرمی تھی. اور پھر فرمایا کہ ولا شممت مسکا قط ولا عطرا ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کوئی مشک اور عنبر اور کوئی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبو رکھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ ساری دنیا کی خوشبو سے زیادہ تھی. اس کے بعد ایک اور حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فارسلنی یوما لحاجت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا جاؤ فلان کام کے لیے. فقلت واللہ لا اذهب، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا. چھوٹا تھا نا، بچہ تھا، ابھی وہ مکلف نہیں تھا، بالغ نہیں تھا. تو بچوں میں تو عادت ہوتی ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ کریں، وہ کہتے نہیں کریں، تو کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا. لیکن دل میں یہ تھا وفی نفسی ان اذهب، میرے دل میں یہ تھا میں جاؤں گا، لیکن بس جس طرح بچپنا ہوتا ہے تو زبان میں نہیں جاؤں گا. اور پھر چل پڑا. فخرجت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کام کے لیے چل پڑا، لیکن راستے میں پھر تماشے میں لگ گیا. فخرجت حتى امر على صبيان، میں نکل پڑا تو وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے. وهم يلعبون في السوق، بازار میں، اور میں اس کے تماشے کے لیے کھڑا ہوا. اب شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا انتظار کیا ہوگا کہ بچہ چلا تو دیا ہے، واپس کیسے نہیں آیا. تو چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تماشا دیکھ رہا تھا، پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گردن سے پکڑ لیا. قابض بقفایا، میری گردن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا. میں ورائی فنظرت الیہ، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ یضحک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. بس صرف ہنسنا، یہ نہیں کہا کہ کیوں کھڑے ہو یہاں پہ، جاتے کیوں نہیں. فقال یا انیس، تو انس کی بجائے مجھے انیس کہا. انیس پیار سے، تصغیر کا صیغہ ہے انیس.
اذهب حيث امرتك، جاؤ جہاں پہ جانے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. فقلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، میں نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں انشاءاللہ یا اللہ کے رسول. بس حالانکہ ایسے موقع پر باپ کو اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، ایک خادم ہے. باپ کو اپنے چہیتے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو یہ وہ احادیث ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے. اور اسلام میں یہ بڑا امتیاز ہے کہ جن اخلاق کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ چیزیں اپنائی ہیں، صحابہ کرام نے وہ چیزیں اپنائی ہے، بڑے لوگوں نے وہ چیزیں اپنائی ہیں. ایسی باتوں کی تعلیم نہیں دی ہے جو ناممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے، یا جن کا کرنا یا جن کا عمل میں لانا لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے، بلکہ ایسی چیزیں ہیں جن کا عمل میں لانا انسانوں کے لیے آسان بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اس میں خوشی ہوتی ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو ترستے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو خوش ہوتے ہیں. جب کوئی نہیں ہوتا تو دل میں آتا ہے کب وہ آئے گا، وہ ملاقاتیں پھر کب ہوں گی. یہ نہیں ہوا کہ چلو شکر ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو ایسے معاشرے میں پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پھر خودکشیوں کا کوئی تناسب ہوگا، پھر لوگ خودکشیاں کریں گے. کیوں خودکشیاں کریں گے؟ وہ ایک دوسرے سے مل کر وہ خوش ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے مل کر وہ ان کے دل کے غم جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو دل کا راز بھی بتا سکیں گے، وہ دل کی بات بھی بتا سکیں گے، وہ حل بھی کر سکیں گے، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، ایک دوسرے کے غم کا مداوع بھی کریں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے. تو ایسا معاشرہ، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات. اور پھر اسلام نے اخلاقیات ہی میں سے کچھ ایسی چیزوں کو بھی شامل کیا ہے جس کی پشت پر ایک زبردست قانون سازی ہے، جس کی پشت پر ایک زبردست قوت ہے کہ اگر یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو واعظ اور نصیحت کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عملاً ضرور بالضرور مسلمان معاشرے میں ان کو لاگو کیا جائے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر عمل میں نہ لایا گیا تو ان لوگوں کو پھر سزا ملے گی. اور قرآن نے کتنی سختی سے کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں باقاعدہ سزائیں دی ہیں. اب لوگ ان سزاؤں کے تصور کو اور ان ساری چیزوں کو ہٹا کر صرف اخلاقیات کو لے لیتے ہیں. تو ایسے اخلاقیات سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں نیک آدمی اور برا آدمی برابر ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ دیر تک جو ہے وہ نیک نہیں رہتا. ظاہر ہے کہ اس پر برائی غالب آ جائے گی. جب قربانی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جب قربانی کرنے والے کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا تو لوگ کیوں قربانی کریں گے؟ پھر تو وہ لوگ وہی کام کریں گے جو ان کے لیے آسان ہو، جن پہ کوئی پیسہ بھی خرچ نہ ہو، اور جن کے لیے جن پہ ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے، جو جس چیز کو وہ درست سمجھتے ہیں اسی کے مطابق وہ زبان بھی چلائے، عمل بھی کرے، ہاتھ بھی چلائے. اس لیے کوئی سزا دینے والا تو ہے نہیں. لہذا نری اخلاقیات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جو فرائض ہیں، جو عبادات ہیں، جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر عمل میں لایا جائے تو ان پہ سزا ہوگی، اور جن چیزوں کو عمل میں لانے کا کہا گیا ہے ان پر انعامات مقرر ہیں. اور انعامات کی بات عملی طور پر نہیں ہو، ہمیں بار بار ہماری زبان پر بھی اس کو صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی ہمیں توفیق دے جس پر تو نے انعامات دیے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر انعام دیتا ہے، اسلامی معاشرہ بھی ان باتوں پر انعام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا معاشرہ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ